صلی اللہ محمد۔ تبرکن سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا و بینکم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر، بحق محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی سیدنا اسلم فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، بلند صلوات۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ الْعَدَاوَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الدنیا تو دار الابتلاء و مزرعۃ الآخرہ، بلندتر صلوات۔ دعا ہے میرا مالک خالق آپ تمام صاحبان کا اس مقدس اور ببرکت جگہ پہ چل کے آ جانا منظور و قبول فرمائے۔ صاحب حاجات کے حاجات منظور ہوں۔ بانیان عشر محرم سادات و غیر سادات اہلیان چنیر کا یہ پرخلوص خوبصورت بہترین اہتمام کیا ہوا میرا مالک اپنی بارگاہ مقدس میں منظور و قبول فرمائے۔ جتنے جتنے حضرات جو نیک دلی خواہشات لے کے آئے ہیں میرا مالک تمام حاجات کو منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین ہیں خصوصی دعا ہے مالک ان تمام کو اس پرخطر دور میں کسی کمینے کا محتاج نہ کر، مالک ان کے عزت رزق اور بخت میں اضافہ فرما۔ بالخصوص میرے بڑے محترم ہیں بھائی کیسر حکیم صاحب، مالک ان کے عزت رزق بخت میں اضافہ فرما۔ جتنے حاضرین محفل ہیں ان تمام کے عزت رزق بخت میں اضافہ فرما۔ جتنے مرحومین ہیں مالک ان کے درجات بلند فرما، بالخصوص بابا جی سید مخدوم شاہ صاحب آل محمد کا صدقہ مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ جہاں جہاں بھی مومنین مسلمان پریشانی کی حالت میں ہیں، پارا چنار کے مومنین ہوں یا کشمیر کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، اور بھی مالک جس جس خطے میں مسلمان پریشانی کی حالت میں ہیں، مومنین پریشانی کی حالت میں ہیں، بصدقہ محمد و آل محمد ان کی پریشانیاں دور فرما۔ سب دعاؤں کی ایک دعا مالک ہم بھی وہ دن دیکھیں جب قرآن کی شاہی ہو اور علی کے لال کی بادشاہی ہو، ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور عطا فرما۔ ہمیں سرکار کی زیارت سے مشرف فرما، ہمیں سرکار کے جانصاروں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ مل کے با آواز بلند صلوات پڑھیے۔ ماشاءاللہ کافی حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے بڑے آسان طریقے سے عشر محرم کی مجالس کو سماعت کیا۔ بڑے آسان طریقے سے آپ حضرات نے ماتمداری کی، بڑے آسان طریقے سے نوحہ خوانی کی گئی، بڑے آسان طریقے سے نظر و نیاز لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ تو دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ مالک جن جن لوگوں نے ہر کام میں جنہوں نے جس قدر بھی اس مشن میں چاہے وہ 1 روپیہ بھی حصہ ڈالا ہے، مالک وہ سب کو بطفیل محمد و آل محمد قبول فرما۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ ماشاءاللہ آج عشر محرم کا بظاہر آخری مجلس ہے، باقی پھر انشاءاللہ مجالس کے سلسلے چلتے رہیں گے۔ جس جگہ پہ بھی آل محمد کا تذکرہ ہوا ہے مالک ہر کسی کو
ہر ذکر کو اپنی بارگاہ مقدس میں منظور و قبول فرمائے۔ اگر ہم سے حیثیت انسان اگر کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو آل محمد اس کو اپنی رحمتوں کے سائے میں دور فرمائے۔ عزیزان محترم، میں نے جناب کے سامنے حتمی مرتبت رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین و مزمل و مدثر نبی کا ایک فرمان عالی شان پیش کیا ہے۔ یہ وہ فرمان ہے جس میں نبیوں کے سلطان کہہ رہے ہیں انسان تجھے دنیا میں بھیجنے کا کوئی مقصد ہے، اگر تو دنیا میں آیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ تو دنیا میں صرف ٹائم گزارنے آیا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا سمجھیں؟ فرمایا الدنیا تو دار الابتلاء و مزرعۃ الآخرہ، انسان دنیا تیرے لیے ایک کمرہ امتحان ہے۔ توجہ ہے صاحبان کی، دنیا انسان کے لیے کیا ہے جی؟ ایک کمرہ امتحان۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، بچوں کے لیے بات پہنچ جائے۔ ایگزامینیشن ہال کا نام ہے دنیا۔ جیسے بندہ کمرہ امتحان میں آتا ہے، ایسے ہی پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ دنیا انسان کے لیے کمرہ امتحان ہے۔ یہاں پھر جو آیا اس کا امتحان ہوا، جو بھی دنیا میں آیا اس ذات واحد نے اس کا امتحان لیا۔ چلو بندہ بشر تو دور کی بات، نبیوں اور ولیوں کے بھی امتحان ہوئے۔ اس اللہ نے ہر کسی کو اپنے طریقے کے ساتھ آزمایا، کسی کو صحت و تندرستی کے ساتھ آزمایا تو کسی کو بیماری کے ساتھ آزمایا، کسی کو مال دنیا دے کر آزمایا تو کسی سے مال دنیا لے کر آزمایا۔ فرمایا میرا بندہ اگر تیرے پاس مال دنیا زیادہ آ گیا ہے نا تو پھر خوش نہ ہونا کہ مجھ پہ اللہ راضی بڑا ہے۔ مال دنیا کی کثرت ہونا، دنیا کا مال زیادہ ہونا میری رضامندی کی دلیل نہیں، بلکہ یہ تیرا امتحان ہے۔ میں اللہ تجھے مال دنیا زیادہ دے کے آزمانا چاہتا ہوں کہ تو دولت کے نشے میں بندہ میرا ہی رہتا ہے یا فرعون بن جاتا ہے۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے۔ اور اگر کسی کے پاس پیسے کم ہیں تو وہ پریشان نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ فرمایا میں مال دنیا کم دے کے تجھے آزمانا چاہتا ہوں کہ مشکل حالات میں بھی بندہ میرا ہی رہتا ہے یا حرام کی طرف بڑھتا ہے۔ تو پھر یہ اس کے امتحان ہیں۔ کسی کو وہ صحت و تندرستی کے ساتھ آزماتا ہے، کسی کو بیماری کے ساتھ آزماتا ہے، کسی کو مال دنیا دے کر آزماتا ہے، کسی سے مال دنیا لے کر آزماتا ہے۔ اللہ کی بھری کائنات میں، بالکل بات قریب کروں، اللہ کی بھری کائنات میں سب سے مشکل امتحان دو نبیوں کا ہوا۔ دو نبی ایسے ہیں جن کا سب سے مشکل امتحان ہوا، ایک ابراہیم اور ابراہیم کی آل، میں بالکل اپنے موضوع پہ آ گیا، ایک محمد اور محمد کی آل۔ یہ دو گھر ایسے ہیں شاہ جی جن کا سب سے مشکل امتحان ہوا۔ اللہ نے ان دو گھروں کو آزمایا، اور آزمایا بھی قربانی کے ساتھ، اور قربانی بھی جانور کی نہیں، بیٹوں کی قربانی کے ساتھ۔ مشکل امتحان کے نتیجے میں شاہ جی یہ دو گھر ایسے ہیں کہ اللہ نے مشکل امتحان کے نتیجے کے بدلے میں ان دو گھروں کو چند انعام ایسے دیے ہیں جو باقی دنیا میں کسی کے بھی پاس نہیں، کسی نبی اور ولی کے پاس بھی وہ اعزاز نہیں جو اللہ نے صرف ان دو گھروں کو دیے۔ کس کس کو؟ ایک ابراہیم اور ابراہیم کی آل، ایک محمد اور محمد کی آل۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو مزاج کے ساتھ لے کے چلنے کی۔ ایک منا والے، ایک کربلا والے، ایک 10 ذی الحج والے، ایک 10 محرم والے، ایک قربانی کی ابتدا کرنے والے، ایک قربانی کی انتہا کرنے والے۔ چلو میں جملہ کہتا جاؤں، ابتدائے مجلس ہے، ایک کعبہ بنانے والے، ایک کعبہ بچانے والے۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھیں یا علی۔ تو یہ دو گھر ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایسا امتحان دیا کہ پھر اللہ نے انہیں چند انعام دیے، اور وہ ایسے انعام ہیں جو باقی کسی نبی اور ولی کے پاس بھی نہیں۔ کون سے انعام؟ پہلا انعام یہی دو گھر ہیں، منا والے، کربلا والے، 10 محرم والے، 10 ذی الحج والے۔ یہی دو گھر ہیں
جن کی یاد اللہ نے دین میں بار بار منانے کا حکم دیا ہے۔ یہاں دین میں بار بار منا والوں کی یاد ہے، یہاں دین میں بار بار کربلا والوں کی یاد ہے۔ بندے چپ کر گئے، میں آسان کر دیتا ہوں۔ منا والوں کی بار بار یاد کا نام حج ہے، کربلا والوں کی بار بار یاد کا نام عزاداری حسین ہے۔ حج بھی گزرے واقعے کو بار بار دہرانے کا نام ہے، عزاداری مظلوم کربلا بھی گزرے واقعے کو بار بار دہرانے کا نام ہے۔ توجہ ہے صاحبان کی، ان دونوں یادوں کا دین اسلام میں سٹیٹس کیا ہے، دین میں ان کی ویلیو کیا ہے، آؤ پہلے وہ دیکھیں۔ دین اسلام میں منا والوں کی یاد یعنی حج واجب ہے، توجہ ہے صاحبان کی، اور دین اسلام میں کربلا والوں کی یاد یعنی عزاداری حسین اجر رسالت ہے۔ آپ لطف نہیں لے رہے لیکن پھر بھی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ دین اسلام میں اللہ کے قرآن میں جو منا والوں کی یاد ہے وہ واجب ہے، یعنی کہ اللہ کہتا ہے جو صاحب توفیق ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اس پہ حج واجب ہے۔ اور دین اسلام میں قرآن میں شریعت میں جو کربلا والوں کی یاد ہے عزاداری حسین وہ اجر رسالت ہے۔ واجب کیا ہے، اجر کیا ہے؟ چلو پہلے واجب کی بات کروں کہ منا والوں کی یاد واجب ہے لیکن صرف صاحب استطاعت پہ۔ چلو میں اور آسان کروں، منا والوں کی یاد واجب ہے صرف امیر پہ، غریب کو چھٹی ہے۔ توجہ ہے، منا والوں کی یاد واجب ہے امیر پہ، غریب کو چھٹی ہے۔ بھائی پیسے ہیں تو حج کرنا ہے، جے پیسے کوئی نہیں تو حج دی چھٹی، پیسے ہیں تو قربانی کرنی ہے، جے پیسے نہیں تو قربانی دی۔ چلو میرے ساتھ مزاج ملاؤ، جملہ کہوں کہ منا والوں کی یاد واجب ہے لیکن صرف امیر پہ، کربلا والوں کی یاد اجر رسالت ہے، اجر میں نہ امیر کو چھٹی ہے نہ غریب کو چھٹی ہے۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے، بھائی مالک آپ کو آباد رکھے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، صلوات صلی اللہ۔ آج صرف پیغام، آج جتنی دیر بھی گفتگو کروں گا کوشش کروں گا کہ کوئی نہ کوئی پیغام دے کے جاؤں۔ کربلا والوں کی یاد اجر رسالت ہے، اجر میں نہ امیر کو چھٹی نہ غریب کو چھٹی۔ مزے کی بات اگلی بتاؤں، اجر میں نہ شیعہ کو چھٹی نہ سنی کو چھٹی۔ توجہ ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس پہ اجر واجب۔ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس میں چھٹی کو نہیں۔ پہلی یاد، پہلا انعام کہ دو گھر ایسے ہیں، منا والے، کربلا والے، جن کی یاد اللہ نے دین اسلام میں بار بار منانے کا حکم دیا ہے۔ دوسرا انعام، اللہ کی بھری کائنات میں شاہ جی یہی دو گھر ہیں جن پہ درود پڑھا جاتا ہے، یا منا والوں پہ درود ہے یا کربلا والوں پہ درود ہے۔ چلو بندے چپ کر گئے، ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ درود ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے اللہ نبی 1.25 لاکھ ہیں، درود صرف یا منا والوں پہ ہے یا کربلا والوں پہ ہے، یا 10 ذی الحج والوں پہ ہے، یا 10 محرم والوں پہ ہے، یا قربانی کی ابتدا کرنے والوں پہ ہے، یا قربانی کی انتہا کرنے والوں پہ ہے، یا کعبہ بنانے والوں پہ ہے، یا کعبہ بچانے والوں پہ ہے۔ آواز قدرتی درود میرا سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ دو وہ گھر ہیں جنہوں نے میری راہ میں بیٹے قربان کیے، بیٹے سے بڑی قربانی کوئی نہیں، میرے پاس درود سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ بھائی مالک آپ کو بات۔ چلو میں اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ 1.25 لاکھ نبی ہیں لیکن باقی نبیوں پہ ایسے درود نہیں پڑھا جاتا جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی موسیٰ و آل موسیٰ۔
کما صلیت علی داؤد و آل داؤد، نہیں، باقی نبی جو ہیں وہ درود پڑھنے والے ہیں، ان پر درود نہیں۔ چلو ایک میں حوالہ دیتا چلوں، کتب اربع سے لے کے سیاہ ستہ تک، یہ 10 کتابیں ہیں جو معتبر ہیں۔ ان 10 کتابوں کی ضمانت کے ساتھ جب اللہ نے جناب آدم کا نکاح بی بی حوا سے کیا تھا تو اللہ نے کہا تھا آدم حوا اس وقت تجھ پہ حلال ہوگی جب اسے حق مہر دے گا۔ تو جو ہے صاحبان کی، جناب آدم پریشان ہو گئے، میرے اللہ حق مہر میں کہاں سے دوں، میں تو جاب لیس ہوں، مالک میں تو کام ہی کوئی نہیں کرتا، مالک میرے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں، حق مہر دوں گا اگر میرے پاس پیسے ہوں گے۔ آواز قدرت آئی، آدم پریشان نہ ہو، آل محمد پہ درود پڑھ، تیرا حق مہر ہو جائے گا۔ بھائی مالک آپ کا تو جناب آدم بھی درود پڑھنے والوں میں شامل ہیں، جن پہ درود ہے ان میں شامل نہیں۔ یہی 2 گھر ہیں جن پہ قیامت تک درود پڑھے۔ چلو میں اور ایک ذہن میں بات آ گئی، نبی تو نبی، اللہ پر بھی درود کوئی نہیں۔ توجہ ہے بان کی، اللہ اور ان کے فرشتے شاہ جی ان پہ بھی درود کوئی نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے بھی ان 2 گھروں پہ درود پڑھتے ہیں۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے۔ دوسرا انعام، یہی 2 گھر ہیں جن پہ قیامت تک درود ہے، یا مینا والوں پہ یا کربلا والوں پہ، یا 10 ذی الحج والوں پہ یا 10 محرم والوں پہ۔ ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ آج آپ کی سوچ سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ جانا ہے تو کوشش کیجئے گا میرے ساتھ شامل ہوں تاکہ میں جملہ اگلا کہوں۔ پہلا انعام، یہی 2 گھر ہیں جن کا دین اسلام میں بار بار تذکرے کا اللہ نے بار بار یاد منانے کا حکم دیا ہے۔ دوسرا انعام، یہی 2 گھر ہیں جن پہ قیامت تک کے لیے درود ہے۔ تیسرا انعام شاہ جی وہ یہ ہے کہ یہی 2 گھر ہیں جن کی قیامت تک نیازیں ہیں۔ یہی 2 گھر جن کے لنگر نیاز قیامت تک، یا مینا والوں کا لنگر ہے یا کربلا والوں کا لنگر ہے۔ مینا والوں کا لنگر کیا ہے جی؟ زمزم، حاجی صاحبان جاتے ہیں وہاں سے زمزم لے کے آتے ہیں۔ مینا والوں کا لنگر زمزم قیامت تک ختم کوئی نہیں ہونا، حسین کا لنگر جو ہے وہ بھی قیامت تک ختم کوئی نہیں ہونا۔ مینا والوں کا لنگر بھی کھلا، کربلا والوں کا لنگر بھی کھلا۔ اور جب آپ جاتے ہیں کسی حاجی صاحبان سے ملنے کے لیے تو وہ پھر بڑے ادب کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹے سے گلاس میں پانی ڈال کے دیتے ہیں۔ میں خود جاتا ہوں، میرے عزیز و اقارب آتے ہیں، پھر ہم وہ پانی پیتے ہیں تو پھر وہ آندے نے ایدے چ مولوی صاحب بڑی شفا ہے، یہ پئیں اس میں بڑی شفا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مینا والوں کا لنگر ہے، نظر اللہ نیاز اسماعیل، اور جو کربلا والوں کا لنگر ہے وہ نظر اللہ، بھائی مالک آپ کو آباد ہے، نیاز حسین۔ میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر مینا والوں کے لنگر یعنی آب زمزم میں اللہ نے شفا رکھی ہے تو پھر کربلا والوں کے لنگر میں اس سے زیادہ شفا نہ ہو، اللہ عادل ہی نہیں بنتا۔ اس لیے کہ جہاں ایک اسماعیل قربان ہوا ادھر شفا ہے، تو جہاں 72 قربان ہوئے اگر اس میں اس سے زیادہ شفا نہ ہو، اللہ عادل ہی نہیں بنتا۔ لنگر جیسے مینا والوں کے لنگر یعنی آب زمزم کے ایک ایک قطرے کی عزت کرتے ہو نا، ایسی حسین کے لنگر کے چاول کے ایک ایک دانے کی عزت کیا کرو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ ایک بندہ میرے چھٹے بادشاہ کے پاس آ گیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس نے کہا مولا غریب بڑا ہوں، صبح کا ملتا ہے تو شام کا کوئی نہیں، شام دا ہوئے تے صبح دا مولا کوئی نہیں، کوئی مہربانی فرمائے۔ میرے امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا چاول کھایا کر۔ میرے امام نے کیا کہا؟ چاول کھایا کر۔ وہ بندہ چلا گیا، ایک اور بندہ آیا، وہ نے کہا سرکار آپ کی دعاؤں کے ساتھ اتنا ملا ہوا ہے کہ سرکار مقدہ ہی کوئی نہیں۔
समझ नहीं भी आमदी किधर किधर है वे सरकार लंगर ढेर ही लभ्या कोई दुआ करो थोड़ा घट जाए कोई मैनू पता लग जाए समझ आ जाए। मेरे इमाम फिर मुस्कुराए फरमाया तू भी चावल खाया कर। आपने लुत्फ़ नहीं लिया। इमाम के पास इमाम का सहाबी बैठा हुआ था, उसने कहा वाह यब्न रसूलल्लाह मरीज़ बदले हैं दवाई कोई नहीं बदली। तवज्जो है, मरीज़ बदले ने सरकार। कीम साहब उन्हें आख्या भी मरीज़ बदलिया तो पुड़ी कोई नहीं बदली। ਉਹੀ पुड़ी 13 नंबर ही ਉਹਨੂੰ ਤੇ 13 नंबर ही ਉਹਨੂੰ। इमाम मुस्कुराए फरमाया यही तो फिर बात है ना, जब तुम्हें हमारी बातें समझ में नहीं आती हम आले मोहम्मद कैसे समझ में आ जाएंगे। उसने सरकार इसमें राज क्या है। मेरे इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया राज की ये बात है कि अजनास में वाहिद फजल है चावल जिसने सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन की वलायत का इकरार किया। फिर अल्लाह ने इसमें बरकत इतनी रख दी कि जब गरीब खाएगा ना तो उसके पास थोड़े होने हैं चावल। उंज ही हुण थोड़े लैन होंदे जे कोई 400 के नेड़े लगे ने। तवज्जो है तैबान की। मासूम ने फरमाया जब गरीब खाएगा तो उसके पास थोड़े होने हैं, वो फिर बड़ी इज़्ज़त के साथ बड़े एहतराम के साथ इसे खाता जाएगा। वो जैसे जैसे इसका एहतराम करेगा अल्लाह उसके रिस्क में इजाफ़ा करता जाएगा। और जो अमीर होना है उन्हें अद्धे खाने ने अद्धे ज़ाया करने ने, वो जैसे जैसे ज़ाया करेगा उसका रिस्क कम होता जाएगा। न्याज़ें इन दो घरों की। पहला इनाम यही दो घर जिनकी याद अल्लाह ने क़यामत तक मनाने का हुक्म दिया है। दूसरा इनाम यही दो घर हैं जिन पे क़यामत तक के लिए दरूद है। तीसरा इनाम यही दो घर हैं जिनकी नियाज़ें क़यामत तक। ना क़यामत तक मिना वालों का ज़मज़म ख़त्म होना है, ना क़यामत तक लंगर हुसैन ख़त्म होना है। चौथा इनाम यही दो घर हैं जिनके असल जानवर की शबी बनाना इबादत है, उसका एहतराम करना सवाब है। या मिना वालों के जानवर की शबी है, या करबला वालों के जानवर की शबी है, या 10 ज़िलहज वालों के जानवर की शबी है, या 10 मुहर्रम वाले हैं उनके जानवर की शबी है। मिना वालों की शबी कौन सी है जी? दुम्बा, बकरा। ईद पे जो आप कुर्बान करते हैं, बंदे परेशान हो गए हैं। असल की नकल को शबी कहते हैं। शबी का मतलब क्या है? असल की नकल। यानी ये जो हमारे घरों में कुरान पाक है ये भी कोई असली थोड़ा ही वही, ये उसकी शबी है। ये जितनी मस्जिदें हैं आपके इलाके में ये मस्जिद नबवी की शबी हैं। असल की नकल को शबी कहते हैं। मिना वालों की शबी क्या है जी? बकरा, दुम्बा। करबला वालों की शबी क्या है? जुलजना। तो जो है तैबान की। अच्छा, फिर बड़ी बात यह है कि मिना वालों की शबी जो थी लोगों ने उसकी शबी थी दुम्बा, लेकिन दुम्बे का बकरा बन गया। तवज्जो है, इसका वो ऊँट बन गया, इसका वैड़ा बन गया। यानी उनने जानवर भी बदल लिया। हमने कभी एतराज़ ही कोई नहीं किया। मैं कहता हूँ तुम मिना वालों की निस्बत से मुर्गियाँ ज़िबा कर रहा, हम उनका भी एहतराम करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से देख तुझे करबला वालों की शबी दुलजना जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। और तारीख गवाह है हमने भी हर घोड़े की इज़्ज़त नहीं की, हमने सिर्फ उस घोड़े का एहतराम किया है जिस पे हुसैन के नाम की चादर आ जाती है। जो मंसूब हो जाता है मेरे बादशाह से। नाराज़ ना होना, आपस के जो लोग हों अपनों में ही बातें होती हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हमने हर घोड़े की इज़्ज़त कोई नहीं की, लेकिन अपनी तरफ से भी देख तुमने भी हर घोड़े को नहीं रोका। तुमने भी सिर्फ उस घोड़े का एतराज़ किया है जिस पे हुसैन के नाम की चादर आ गई। तो जो है तैबान की। बंदे कहते हैं ये कौन सा जी? वो वाला घोड़ा है जो करबला वाला था। अगर वो वाला हुसैन का घोड़ा आ जाए तो उसकी हम इज़्ज़त करते हैं। ए जेड़ा इत्थों पीरां दे डेरियों ले आउंदे हो ना, इसकी इज़्ज़त हमसे नहीं होती, इसकी इज़्ज़त नहीं हम करते। तो मैं हाथ बांध के गुजारिश करूँगा कि जो जनाब लेला लेके आते हैं ये भी वो मिना वालों का असली लेला है। भाई मालिक आपको ये भी तो उसकी शबी है।
اللہ نے احترام دونوں کا واجب قرار دے دیا، اس لیے کہ جس جانور کی نسبت مینا والوں سے ہو جائے اس کا بھی احترام واجب ہے، جس کی نسبت کربلا والوں سے ہو جائے۔ بھائی مالک آپ کا بات رکھے۔ مبلغ اسلام مولانا محمد اسماعیل صاحب قبلہ ایک جگہ پہ مجلس پڑھنے گئے تو اگو بانی بڑا پریشان۔ قبلہ نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار حالات خراب ہو گئے نے، مجلس رکھی تھی، علاقے کے بندے سارے اکٹھے ہو کے مجلس انہیں روک دی ہے۔ قبلہ نے پوچھا وجہ کیا بنی ہے؟ اس نے کہا سرکار وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ ذوالجناح نکالتے ہیں نا گھوڑا، یہ ہم نے نہیں نکلنے دینا۔ آج بھی آپ دیکھیں تو بڑے صاحبان ایسے ہیں، میں ہاسپٹل میں ہوتا ہوں، گفتگو ہوتی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں ایڈا سونا امامہ پاکاں دا ذکر کر کے تے اینڈ تے پھر گھوڑا کٹ لیندے نے۔ تو بندے کہتے ہیں اے کام چنگا نہیں۔ اس نے کہا سرکار حالات خراب ہو گئے نے، بندے اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں۔ قبلہ نے کہا بندے ہے کہاں؟ اس آکھا جی دارے، پہلے دور میں پھر یہی نظام ہوتا تھا۔ انہوں نے آکھا جی ہوتے سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں۔ قبلہ مسکرائے فرمایا ایک مہربانی کر مجھے ان کے پاس لے جا۔ قبلہ وہاں چل کے چلے گئے، بندے آگے بیٹھے ہوئے تھے، وہ جانتے تھے مولانا محمد اسماعیل صاحب کو ایک مشہور نام تھا۔ آتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی آئیں جی بسم اللہ بیٹھیں۔ قبلہ بیٹھ گئی اور قبلہ نے کہا دیکھیں میں تو مہمان ہوں، گاؤں آپ کا ہے، مرضی آپ کی ہے، ہونا وہی ہے جو آپ نے چاہنا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، میں ایک مہمان آیا ہوں، صرف میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعتراض کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مجلس روک کیوں رہے ہو؟ وہ نہ کہ سرکار بات یہ ہے کہ کوئی فرقے کی قید کوئی نہیں، کوئی کتاب کی قید کوئی نہیں، جس مرضی فرقے کتاب سے ہمیں دکھا دیں، اگر تو رسول پاک نے سرکار سونی کملی والے نے اپنی حیات طیبہ میں حسین کا گھوڑا نکالا ہے تو پھر کڈ لو، تے جے سرکار ہی جڑا کام نہیں کیتا وہ والا کام پھر ہم نے، جو سرکار کی سنت نہ ہو وہ بدعت ہوتی ہے، تے بدعت والا کام اساں بولو نہیں ہوتا۔ قبلہ نے کہا اچھا پہلے تو رمضان کا مہینہ ہے، اس بات پہ آؤ نا بدعت کسے کہتے ہیں، کون کون سے کام ہیں جو بدعت ہیں، پہلا وہ نہ گن لیے۔ انہوں نے کہا نہیں جی بات گھوڑے کی ہے، بس اسی پہ آئیں، اسی کا جواب دیں۔ قبلہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ پیغمبر گرامی نے، سونے کملی آلے نے، میٹھے مدنی نے اپنی حیات طیبہ میں حسین کا گھوڑا نہیں نکالا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن جس فرقے کتاب سے کہتے ہو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، حسین کا گھوڑا نکالنا نبی کی سنت نہیں، لیکن حسین کا گھوڑا بن کے نکلنا نبی کی سنت ہے۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھیں۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھیں۔ عید کا دن تھا، مدینے کا شہر تھا، مہاراج البحرین کے موتی تھے پیغمبر کے کندھوں پہ، آگے سے ایک اعلیٰ حضرت آئے، ان نے مسکرا کے فرمایا یا رسول اللہ کتنی پیاری سواری ہے۔ پیغمبر گرامی کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا کنجوس نہ بن، جلدی سے کہہ نعم الراکب، سوار کتنے پیارے ہیں۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے۔ مینا والے، کربلا والے، 10 ذی الحج والے، 10 محرم والے، قربانی کی ابتدا کرنے والے، قربانی کی انتہا کرنے والے، یہی 2 گھر ہیں جن کی یاد اللہ نے دین میں بار بار منانے کا حکم دیا، یہی 2 گھر ہیں جن پہ قیامت تک درود ہے، یہی 2 گھر ہیں جن کی قیامت تک نیازیں ہیں، یہی 2 گھر ہیں جن کے جانور کا احترام قیامت تک ہے، یہی 2 گھر ہیں جن کے جلوسوں میں چلنا ثواب ہے۔ یا مینا والوں کے جلوس میں چلنا ثواب ہے یا کربلا والوں کے جلوس میں چلنا ثواب ہے۔ مینا والوں کا جلوس کیا ہے؟ حج کے موقع پہ صفا و مروہ کے درمیان جو چکر لگائے جاتے ہیں۔ آج ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جی آپ ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ آپ اپنے جلوسوں میں، گلیوں میں خواتین کو ساتھ لے کر، بچوں کو ساتھ لے کر، اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، بندے اکٹھے ہوتے ہیں، اور آپ ان کے جلوس میں اپنی پردہ دار بیبیاں۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں، اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔
اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کربلا والوں کے جلوس میں اپنی بیبیاں لے کے جاتے ہیں، تو پھر ذرا غور کرنا، مینا والوں کے جلوس یعنی حج پہ بھی تیری بیبیاں بھی جاتی ہیں، اور وہاں پہ صرف چنیر کے بندے نہیں ہیں، پوری ورلڈ کے بندے ہیں۔ جا کہ اپنی حاجن بی بی سے کہ وہاں پہ صرف اس علاقے کے نہیں پوری دنیا کے لوگ آئے ہیں، تیرا نقاب نہ اترے، تو نے منہ چھپا کے رکھنا ہے۔ جاؤ اپنے پسند کے مولوی سے پوچھ لو، شیعوں کا مولوی کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی بی بی دوران حج اپنا چہرہ چھپا لے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ مالک یہ کیا؟ اور فرمایا میں نے تجھے یہ بتایا ہے کہ یہ 2 گھر میرے ہیں، جب ان کے جلوسوں میں تو پردہ دار لے کے آ جائے نا، پھر تو فکر چھوڑ دے، پھر پردہ داروں کی فکر مجھے اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ بھائی مالک آپ مینا والوں کا جلوس صفا و مروہ کے درمیان، کربلا والوں کا جلوس ہر شہر ہر گلی۔ مالک اس کی وجہ کیا ہے؟ مینا والوں کا محدود کیوں ہے؟ کربلا والوں کا وسیع کیوں ہے؟ مینا والوں کا صرف صفا و مروہ، کربلا والوں کا ہر گلی ہر شہر ہر بازار۔ مالک اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ مینا میں جناب اسماعیل کے لیے ہاجرہ صرف صفا و مروہ کے درمیان چلی ہے، اس لیے وہاں تک رکھ دیا۔ مالک کربلا والوں کا وسیع کیوں ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ کربلا والوں کا دین اسلام بچانے کے لیے اونو محمد کی ماں 30 بازاروں میں، کئی شہروں میں، کئی گلیوں میں پس گردن ہاتھ بندھوا کے چلی ہے۔ مالک آپ کو ہوش رکھے۔ ایک دن کا مہمان رہ گیا ہے بطول کا لال، آج آخری رات ہے، کوشش کرنا 2 کے 2 آنسو آ جائیں۔ آئندہ سال اس نے رونا ہے جس نے ہونا ہے، پتہ نہیں کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج کی رات بڑی مشکل ہے آل محمد پہ۔ کربلا والوں کا جلوس جو ہے وسیع کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ کڑیاں پہن کے اونو محمد کی ماں ہر شہر ہر گلی ہر بازار میں گئی ہے۔ ایران کے ایک عالم دین ہے، ان سے پوچھا گیا قبلہ شام کی وہ کون سی گلی ہے جہاں سے علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا؟ شاہ جی قبلہ رو پڑے اور رو کے منہ پہ ماتم کر کہتے ہیں شام کی ایسی کوئی گلی نہیں جس میں سے علی کی بیٹی کو نہ گزارا گیا ہو۔ طالب علموں نے پوچھا قبلہ وجہ کیا ہے؟ اب ہائے کر لینا میرے ساتھ۔ قبلہ رو کے کہتے ہیں وہ شام کی کمینی عورتوں نے یزید کو خط لکھے کہ ہم پردہ دار ہیں، ہم گلیوں میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہر کسی کی گلی سے علی کی بیٹیوں کو گزارا جائے۔ فرمایا کوئی ایسی گلی نہیں جہاں سے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا جائے۔ آج کی رات ہر ماں کے پاس اس کا بیٹا لحظے کا مہمان ہے، آج ہر بہن کے پاس اس کا بھائی موجود ہے، ہر ماں کے پاس اس کا بیٹا موجود ہے۔ آج وہ قیامت کی رات ہے جس رات آل محمد ساری رات نہیں سوئے، اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ تمہیں ایک معصوم کا فرمان سنا دوں۔ میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا جو بندہ آج کی رات 10 محرم کی رات جاگ کے گزارتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ کربلا میں حسین کے ساتھ شامل تھا۔ یہ مقام ہے تیرا۔ کوشش کرنا کہ آج کی رات جتنی رات تیری گزرے، جب بھی تجھے وقت ملے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مار کہنا ہے ہائے حسین میں کاش کربلا میں ہوتا، مولا تیرے ساتھ ہوتا۔ 3 حصوں میں میرے امام نے آج کی رات کو تقسیم کیا ہے۔ پہلی رات اپنے اہل و عیال میں، رشتہ داروں میں، ایک خیمے میں میرے امام گئے ہیں، ہر کسی کو پوچھا ہے، ہر کوئی کل صبح قربانی کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے خیمے میرے امام گئے ہیں، ایک ماں ہے اس کے سامنے اس کا بیوہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ ماں شاہ جی تڑپ کے کہہ رہی ہے قاسم تجھے پتہ ہے نا تو یتیم ہے؟ اماں مجھے پتہ ہے، اس گھر کا اصول ہے جب بھی کوئی تحفہ آتا ہے نا تو قاسم پہلے یتیم کو ملتا ہے، کل ہونی ہے قربانیاں، میرا دل ہے کہ کل شہادت والا تحفہ بھی پہلے تجھے ملے، قاسم پیچھے نہ ہونا۔ میرے امام اگلے خیمے میں گئے، ایک ماں ہے 2 بیٹے ہیں۔ ماں اپنے بیٹیوں سے کہہ رہی ہے میرا بیٹا مجھے یہ بتاؤ
जो कासम है उसका बाप कौन है? अम्मा हाशमी, माँ अम्मा गैर हाशमी। अली अकबर का बाबा अम्मा हाशमी, माँ अम्मा गैर हाशमी। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारा बाप अम्मा हाशमी, तुम्हारी माँ अम्मा, हमारी माँ भी हाशमी है। फरमाया फिर फ़र्क का पता चल गया ना, कोशिश करना कल अली अकबर की जागीर से भी बाहर तुम्हारी लाशें चली जाएं, इनफरादी शहादत हो तुम्हारी। इसके बाद मेरे इमाम एक अगले हैमे में आए। क़यामत का मंज़र था। एक माँ थी, एक 6 माह का बेटा था। माँ कह रही थी असगर हर किसी का जवान है, लैला का भी जवान है, फरवा का भी जवान है, ज़ैनब की भी मैदान जाने के काबिल हैं। अली असगर काश तू जवान होता और तुझे मैं सबसे पहले मैदान में भेजती। अली असगर मैं भी शहीद की माँ बन जाती। उस वक्त 6 माह का शहज़ादा तड़प के कहते हैं अम्मा परेशान ना हो, बाबा से गुजारिश करना मैदान में मुझे ले जाए। फिर अम्मा कासम और अली अकबर की माँ से पहले दादी ज़हरा तेरा शुक्रिया अदा ना करे मुझे असगर ना कहना। भाई मालिक आपको रखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसके बाद मेरे इमाम अपने असहाब बावफा के पास आए। मेरे इमाम ने कहा मेरे सहाबा मैं तुम पे राज़ी हूँ, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं दीन की सरबुलंदी के लिए आया। अगर कोई अब भी तुमसे जाना चाहे ना, मैं हुसैन तुम्हारी जन्नत का ज़ामन हूँ। और रावी कहते हैं इसके बाद हुसैन ने करम की इंतहा कर दी। फरमाया अच्छा तुम ये सोच रहे हो ना कि हुसैन के सामने जाते हुए शर्म आएगी, अब्बास चिराग बुझा दे। हज़रत अब्बास ने चिराग बुझाया, थोड़ी देर बाद रोशन किया तो सहाबा सामने खड़े हो गए। मैंने तारीख़ में पढ़ा है चाची अपनी तलवारें निकाल के अपने अपने गले पे रखी हुई थी और फरमाया बतूल का लाल तुझे छोड़ के हम कैसे जाएं, मौला अगर हुक्म करे तो अभी अपने हाथों से अपनी गर्दनें काट लें, मौला तुझे छोड़ के नहीं जा सकते। इसके बाद आखिरी हिस्सा मेरे इमाम ने इबादत खुदाबंदी में गुजारा है। मेरे इमाम मुसल्ला पे इबादत पे है। मेरे इमाम ने मुड़ के देखा तो मेरे इमाम के साथ मेरे इमाम की 3.5 साल की बेटी थी। फरमाया सकीना तू सोई नहीं? फरमाया नहीं बाबा। सकीना कब से मेरे साथ है? फरमाया जब आप फूफियों के हैमे में गए थे ना बाबा, मैं तब भी आपके साथ थी। बाबा जब आपने अपने सहाबा से खिताब किया था ना बाबा, मैं तब भी आपके साथ थी। फरमाया अच्छा सकीना खड़ी हो जा, मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। मेरे शाह जी अब मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, एक मरतबा मिल के हाय कर लें, आइंदा साल पता नहीं किसी को नसीब हो ना हो। मेरे इमाम ने नमाज शुरू की, बीबी सकीना सामने खड़ी होकर देखती रही। मेरे इमाम ने रुकू किया, हुसैन की बेटी झुक के देखने लगी। मेरे इमाम ने सजदा किया। अब बतूल की जो पोती है उसने मिट्टी की परवाह नहीं की, अपने रुखसार मिट्टी पर रख के बाप को देखने लगी। मेरे इमाम ने नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल कर कहते हैं सकीना आज मुझे ऐसा क्यों देख रही है? बीबी सकीना रो के कहती है बाबा मैंने फूफियों से सुना है आज तेरी आखिरी रात है। भाई मालिक आपको आबाद रखे। बाबा मैंने सुना है आज तू लाजे का मेहमान है, आज के बाद तूने नज़र कोई नहीं आना। फरमाया सकीना, फरमाया बाबा मुझे बता ना, मैं तो तेरे सीने के बगैर सोती भी कोई नहीं। बाबा मैं क्या करूँगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब कहा ना बाबा मैंने सुना है तू लाजे का मेहमान है, बाबा मैंने सुना है आज तेरी आखिरी रात है, बाबा मुझे तेरे सीने के बगैर नींद नहीं आती, बाबा मुझे ये बताना मैं क्या करूं। इसके बाद फिर मेरे इमाम लेटे। फरमाया सकीना अलैया, सकीना मेरे करीब आ। मैंने तारीख़ में पढ़ा है लेट के मेरे इमाम ने अपनी बेटी को अपने सीने पर लटाया। शाह जी हुसैन बड़ा रोए, बड़ा रोए, बड़ा रोए और रो के फरमाया सकीना दोबारा कहना तू क्या कह रही थी? फरमाया बाबा जान मैंने ये कहा है कि मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती। फरमाया सकीना आज ना जी भर के मेरे सीने पे सो ले, फिर आज के बाद ना ऐसा करते हैं सोने की तरतीब बदल देते हैं। बाबा वो कैसे?
فرمایا سکینہ آج میرے سینے پہ سو لے، کل سے تو اماں رباب کے پاس سوئے گی۔ وہ 3.5 سال کی سید زادی تڑپ کے کہتی ہے بابا اماں کے پاس تو علی اصغر سوتا ہے۔ اور فرمایا سکینہ پریشان نہ ہو، کل کے بعد اصغر میرے پاس سوئے گا۔ بھائی مالک آپ کو آباد رکھے۔ فرمایا کل کے بعد تم اپنی اماں رباب کے پاس ہونا۔ آ گیا 10 محرم کا دن۔ آج میرا دل کر رہا ہے میں زیادہ مصائب پڑھوں، اس لیے کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ 2 کے 2 جملے۔ قیامت کا دن تھا، اللہ کرتا 10 محرم کا دن نہ آتا، کربلا کے جنگلوں میں حسین کی بیٹیاں یتیم نہ ہوتی۔ شاہ جی ایسا قیامت کا دن تھا جو بیٹے کی اذان سے شروع ہوا، باپ کے سجدے پہ ختم ہو گیا۔ جو نہیں سمجھے ان کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، علی اکبر کی جوانی سے شروع ہوا، حسین کی ضعیفی پہ ختم ہو گیا۔ 10 محرم کی ڈلتی دوپہر کو جب ہر کوئی قربان ہو گیا نا، اس وقت ایک مرتبہ تیرے اور میرے مولا حسین نے تڑپ کے کہا میرے اللہ میرا کوئی نہیں رہ گیا، مالک میں تنہا رہ گیا ہوں۔ خیمے سے ایک آواز آئی جناب فضا کی، حسین۔ جی اماں فضا۔ حسین جلدی کر ایک مرتبہ خیمے آ۔ حسین بادشاہ خیمے آئے۔ اماں کیوں بلایا ہے؟ فرمایا حسین چپ کر کے ذبح ہو جا، اپنے آپ کو غریب نہ کہہ۔ اماں کیوں؟ فرمایا حسین جب تم کہتا ہے نا میرا کوئی نہیں رہ گیا، یہ جو تیرا 6 ماہ کا علی اصغر ہے نا، یہ جھولے میں تڑپتا ہے، خود کو نیچے گراتا ہے اور تڑپ کے کہتا ہے بابا اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، میں تو ہوں۔ اور بابا میرے جیتے ہوئے علی اکبر کے قاتلوں کے سامنے غریب نہ کہلوا۔ بابا میری عمر نہ دیکھ، بابا یہ دیکھ میری رگوں میں بھی علی والا خون ہے۔ میرے امام روئے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا بابا میرے ہوتے ہوئے اکبر کے قاتلوں کے سامنے خود کو غریب نہ کہہ، بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میرے بھائیوں کے قاتلوں کے سامنے بابا تو خود کو غریب نہ کہہ۔ فرمایا اماں فضا مجھے یقین ہو گیا ہے بچتا میرا اصغر بھی نہیں، لیکن اصغر کی ماں کو بلاؤ۔ جناب رباب آئی۔ فرمایا رباب اسلام کو تیرے اصغر کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ دیکھ کربلا کی ماؤں کا حوصلہ۔ بی بی تڑپ کے کہتے ہیں مولا اگر اصغر لینے آئے ہیں نا تو پھر حالی اصغر نہیں، مولا آپ اپنی حصے کی بہن لے کے آئیں، میں اپنی کل جائیداد لے کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کے بی بی رباب اندر سے آئی، ایک انگلی کے ساتھ 3.5 سال کی بی بی سکینہ ایسے گلے کے ساتھ مولا علی اصغر کو لگایا ہوا۔ فرمایا مولا اب مانگیے۔ پھر میرے امام تڑپ کے کہتے ہیں رباب مجھے اصغر چاہیے۔ بی بی نے علی اصغر کو آگے بڑھایا اور حسین کے ہاتھوں پہ۔ فرمایا بی بی زینب آگے بڑھی، فرمایا رباب مجھے سکینہ چاہیے۔ بی بی رباب نے اپنی انگلی چھڑوائی اور بی بی زینب کے حوالے دونوں بچے دے کے علی کی بہو منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے اصغر جانے کربلا کا میدان جانے، سکینہ جانے شام کا زندان جانے، وہ میرے 2 ہی رشتے سیدوں کے میں نے دونوں دے دیے، میں نے دونوں سیدوں کی امانتیں سیدوں کے حوالے کر دی۔ بالکل مختصر کروں، میرے امام نے جناب علی اصغر کو اٹھایا، کربلا کے میدان میں آنے لگے۔ جب خیمے سے نکلے نا، ایک مرتبہ بی بی رباب تڑپ کے کہتے ہیں مولا اگر کنیز کوئی حکم کرے تو مان لیں گے۔ فرمایا رباب تیرا بڑا احسان ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ فرمایا مولا جو مائیں ہوتی ہیں نا، مائیں بیٹوں سے بڑی مانوس ہوتی ہیں، مولا اصغر لے جا، تیرے اسلام کے لیے میں ایسے 1000 اصغر قربان کر دوں، مولا اصغر لے جا، لیکن ماں ہوں نا، مولا صرف ایک منت میری مان لے کہ علی اصغر کو ایسے نہیں، علی اصغر کو ایسے کندھے کے ساتھ اٹھا کے لے جا۔ فرمایا رباب اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا مولا میں جاتے ہوئے اصغر کا منہ دیکھتی رہوں گی، اور مولا میں اصغر کا منہ دیکھ لوں گی۔ میرے امام لے کے آئے کربلا کے میدان میں، مسلمانوں تمہاری نظر میں مجرم ہوں تو میں ہوں، یہ میرا 6 ماہ کا بیٹا ہے، یہ پیاسا ہے، ایک مرتبہ اسے پانی دے دو۔ صاحب تاریخ لکھتا ہے کہ ایک کمینے کی آواز ہی حسین پانی خود پینا ہے،
اصغر کا بہانہ کرتا ہے، اگر علی اصغر خود مانگے نا تو پھر پانی دیں گے۔ عزادارو، رونے والی بات ہی یہ ہے، مانگنا اسے پڑ گیا جسے مانگنا آتا ہی نہیں تھا۔ فرمایا علی اصغر مانگنا تو آتا ہے نا؟ فرمایا بابا پریشان نہ ہو، اس طرح مانگوں گا جیسے دادی نے اپنا حق مانگا تھا۔ یوں میرے امام نے علی اصغر کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا اصغر مانگ، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے پھر میرے مولا علی اصغر نے کہا العطش العطش العطش۔ کوئی ایسا جملہ دردناک تھا علی اصغر کا، تیر والوں سے تیر گر پڑے، تلوار وال سے تلواریں گر پڑی، 9 لاکھ کا لشکر نے رونا شروع کر دیا، فوج میں بغاوت ہو گئی۔ یہ شمر کمینہ جلدی سے کہتا ہے، عمر ابن سعد کہتا ہے جلدی سے حرمل کو بلاؤ، اقتا کلام الحسین، حسین کے اس کلام کو قطع کرو ورنہ ہماری فوج بھاگ جائے گی۔ اس وقت تاریخ میں لکھا ہے کہ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ آج پتہ چلا ان کا چھوٹا بھی علی ہے، ان کا بڑا بھی علی ہے۔ جلدی سے اس نے سب سے بڑا جو تیر انداز تھا نا حرمل، اس کو بلایا، حرمل جلدی کر، حسین کے کلام کو قطع کر۔ یہ آیا۔ اب میرا دل کر رہا ہے میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کرواؤں۔ عرب میں شاہ جی مختلف قسم کے تیر استعمال ہوتے تھے، کچھ چھوٹے تیر تھے، کچھ بڑے تیر تھے۔ یہ جس تیر سے اس نے جناب علی اصغر کو مارا ہے نا، اس تیر کا نام تھا سہ شعبہ۔ یہ عرب کی تاریخ میں سب سے بڑا اور بھاری تیر تھا۔ اس تیر کے شاہ جی آگے سے 3 منہ بنے ہوتے تھے، بڑے سے بڑا فوجی اسے کھڑا ہو کے چلا نہیں تھا سکتا، اسے پہلے گھٹنا ٹیک کے اور پھر بڑی ہمت سے اٹھانا پڑتا تھا۔ عرب کے بے غیرتوں نے قسمیں اٹھائی ہوئی تھیں کہ یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا۔ شاہ جی یہ تیر جنگ میں گھوڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ ایک قسمت رباب کے علی اصغر کی ظالم نے تیر وہ اٹھایا جس کا وزن علی اصغر سے زیادہ تھا۔ اس کمینے نے نشانہ بنایا، اس کا ہاتھ کانپنے لگا، پھر نشانہ بنایا۔ عمر ابن سعد خدا اس پہ لعنت کرے، یہ کمینہ کہتا ہے حرمل تم سے بڑا تیر انداز ہی کوئی نہیں، تیرا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے تم میری جگہ ہو نا تو تجھے پتہ چلے۔ اوے میں جب بھی اس کا نشانہ لینے لگتا ہوں سامنے خیمے کی کنات ہلتی ہے، ایک بی بی ہے جس نے موت کی پٹی باندھی ہوئی ہے، اس کی ماں ہے یا پھپھی ہے، وہ تڑپ کے کہتی ہے او ظالم اپنا تیر بھی دیکھ، اور میرا صغیر بھی دیکھ، وہ تیر تو وہ لے جو اصغر کے لیے ہو۔ فرمایا اتنا بھاری تیر، بس بالکل مختصر کروں، اس نے تیر مانگا، تیر مارا، اس نے تیر لگا علی اصغر کو، علی اصغر کا گلا، حسین کا بازو، اور یقین کیجئے گا صاحب تاریخ لکھتا ہے کہ اصغر کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ اور میرے 12ویں بادشاہ زیارت ناحیہ میں سلام پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پہ جو ذبح ہو گیا من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک۔ جناب علی اصغر کو تیر لگا حسین کے ہاتھوں پہ، جناب علی اصغر تھوڑا سا تڑپے، جب تڑپے نا حسین نے کہا اصغر درد ہوئی ہے؟ فرمایا بابا میں علی ہوں مجھے درد نہیں ہوئی۔ اصغر پھر تڑپا کیوں ہے؟ فرمایا بابا وہی بات ہے، میری ماں کہہ رہی تھی لیلا کا بھی جوان ہے، فروہ کا بھی جوان ہے، علی اصغر کاش تو جوان ہوتا۔ بابا مجھے شہادت ملی ہے، میں نے سجدہ شکر ادا کیا ہے کہ اب میری ماں بھی شہیدوں کی ماؤں میں کھڑے ہونے کے قابل ہو گئی ہے۔ میرے امام نے مولا علی اصغر کو اٹھایا۔ کل 10 محرم کا ایک عمل ہے، کوشش کیجئے گا جس جس مومن کو یاد رہے وہ کرے ضرور۔ میرے امام نے علی اصغر کو اٹھایا، شاہ جی 7 مرتبہ خیمے کی طرف آئے، پھر 7 مرتبہ پیچھے ہٹ گئے۔ میرے امام یہ سوچتے تھے کہ اگر میں اس حالت میں اصغر کو لے کے گیا یا اس کی ماں مر جائے گی یا اس کی پھوپھی مر جائے گی۔ پھر علماء نے لکھا کہ یہ والا عمل ہر بندے کو کرنا چاہیے، 7 مرتبہ اپنے گھر کی طرف جائے، پھر 7 مرتبہ پیچھے آئے۔ جب 7ویں مرتبہ بی بی فضا نے دیکھا نا، بی بی فضا تڑپ کے بی بی رباب سے کہتے ہیں بی بی رباب حسین کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی ہے، گود والا جھولی والا اپنے ہاتھوں پہ دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کربلا والوں کا کام تھا، تیرا میرا کام ہی کوئی نہیں۔ جب میرے امام کے چہرے پہ موت کی زردی آئی نا،
उस वक़्त बीबी रुबाब आगे आई और हैमे के दरवाज़े में आके कहती है, मौला हुसैन आ जाइए, मौला आपका शुक्रिया। फरमाया, रुबाब किस बात का शुक्रिया? फरमाया, मेरा चल के नहीं था जा सकता, मौला आपने मुझे शहीद की माँ बना दिया। अब इमाम को थोड़ा सा हौसला हुआ। ऐसे मेरे इमाम ने उठाया हुआ था, ऊपर अबा की हुई थी। जब बीबी सकीना ने देखा ना, एक इंडिया के आलम है किबला अबैदुल्ला अमर तसरवी, वो बड़ा दर्दनाक जुमला लिखते हैं। वो कहते हैं, छोटी बहनों को भाइयों का इंतज़ार होता है। जब बीबी सकीना ने देखा ना काफ़ी देर हो गई है, बीबी सकीना दौड़ती हुई आई और कहा, बाबा मुझे जल्दी से बताना, असगर पानी पी आया है? फरमाया, हाँ सकीना पी आया है। अब बीबी सकीना करीब आई और बहनों का दिल करता है जल्दी से भाई का चेहरा देखने का। ऐसे मेरे इमाम ने उठाया हुआ था। फरमाया, बाबा जल्दी से अबा हटा ना, मैं असगर को देखूं। जब मेरे इमाम ने अपने कांपते हुए हाथों से अबा का दामन हटाया, बीबी सकीना मुंह पे मातम करके कहती है, अम्मा रुबाब मुझे ये बता, पानियों का रंग सुरख भी होता है? असगर सुरख पानी पी के आया है। मेरे इमाम रोए। फरमाया, रुबाब हुसैन अकेला है, काम दो हैं। फरमाया, मौला परेशान ना हो, मैं हाजरा नहीं, मैं अली की बहू हूँ, जो मुश्किल काम है वो मेरे ज़िम्मे लगा दो। फरमाया, रुबाब दो काम हैं, बेटे की मैयत भी उठानी है, बेटे की कब्र भी बनानी है। फरमाया, मौला तू असगर उठा, मैं असगर की कब्र बनाती हूँ। उस वक़्त शब्बीर तड़प के कहते हैं, नहीं रुबाब, तारीख़ में आ जाएगा, शब्बीर इतना गरीब हो गया, बेटों से माओं से बेटों की कब्रें बनवाता रहा। फरमाया, रुबाब मैं बेटा उठा, तू बेटा उठा, मैं असगर की कब्र बनाता हूँ। और जब मेरे इमाम अली असगर की कब्र बनाने लगे ना, लोहे की तलवार जुल्फ़कार से, तो किताब का नाम है हाके शिफा, उसमें साइम आलम चिश्ती है, सुन्नी आलम लिखता है कि मेरे इमाम जब लोहे की तलवार से कब्र बनाने लगे तो जुल्फ़कार रोने लगी। जब जुल्फ़कार रोने लगी ना, शब्बीर कहते हैं जुल्फ़कार थक गई है। उस वक़्त जुल्फ़कार तड़प के कहती है, मौला थक नहीं गई, मैं तो आई थी तेरे दुश्मन मारने, मैं कोई तेरे बेटों की कब्रें बनाने आई थी। आसमान पे फरिश्तों के रोने की आवाज़ बुलंद हुई। जबरील ने ताज उतारा, रो के कहता है, मेरे अल्लाह ये वही हुसैन है जिसका मैं झूला झुलाता हूँ, मेरे अल्लाह ये वही हुसैन है जिसको मैं अपने परों पे सुलाता हूँ। फरमाया, हाँ जबरील ये वही हुसैन है। फरमाया, मालिक फिर मुझे इजाज़त दे। जबरील किस बात की? फरमाया, मालिक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं जाके हुसैन की मदद करूँ। अल्लाह ने कहा, मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन मुझे पता है मेरा हुसैन गजूर बड़ा है, तो इसे मदद नहीं लेगा। जनाब जबरील हज़रत अब्बास की शक्ल में आए, आके तलवार पकड़ के कहते हैं, ओ नौकरों के होते हुए बेटों की कब्रें खुद नहीं बनाते। हुसैन तड़प के कहते हैं, जबरील जल्दी से वापस चला जा, कहीं तुझे देख के मेरी ज़ैनब बाहर ना आ जाए, जल्दी से चला जा। बस मेरे इमाम ने कब्र बनाई, कब्र में जनाब अली असगर को रखा। क़यामत का मंजर था, आसमान गिर क्यों नहीं गया, ज़मीन फट क्यों नहीं गई। एक तरफ माँ बैठी हुई थी, एक तरफ बाप बैठा हुआ था। शाह जी मैंने पढ़ा है कई मरतबा बीबी रुबाब ने गरम रेत उठा के नीचे फेंक दी। फरमाया, रुबाब क्या हुआ? फरमाया, मौला मैं कैसे डालूं, रेत गरम है, मेरा असगर बड़ा नाजुक है। एक तरफ से माँ रेत डाल रही है, एक तरफ से बाप रेत डाल रहा है। पैरों का रेत दोनों ने डाली, शाह जी कमर तक रेत दोनों ने डाली, सीने तक रेत दोनों ने डाली। जब मुंह की बात आई, बीबी रुबाब तड़प के कहती है, मौला तू जान, तेरा बेटा जाने, मुझ में हिम्मत नहीं। शाह जी तारीख में लिखा है कि साबरों का सुल्तान था हुसैन, फिर भी मुंह फेर के मट्टी डाल कहते हैं, असगर अल्लाह के हवाले। भाई मालिक आपको आबाद रखे। हर माँ परेशान थी, उसका बेटा दफन हुआ है ना ये नहीं हुआ। मुतमईन थी अली असगर की माँ, किसी का बेटा दफन हो या ना हो। शाह जी सर पे कुरान रख के बताओ, 72 में से सिर्फ एक दफन किया था हुसैन ने। उम्मत ने उसे दफन रहने दिया? मातम करके बताना, उम्मत ने उसे दफन रहने दिया? नहीं। माँ मुतमईन थी कि मेरा बेटा दफन हो गया है। शाह जी जब शाम को सर गिनेंगे, सारे कतर थे, ये कहते हैं उसका सर कहाँ है जिसने बगैर जंग के फौज बागी कर दी थी।
इन कमीनों ने हुक्म दिया 40 नेज़े बरदार 4-4 फुट के नेज़े लेके घोड़ों पे सवार 40 बंदे करबला की मैदान में आए। इनमें से एक कहता है मैंने असगर की लाश उठा के हुसैन को हैमों के पीछे जाते हुए देखा था। शाह जी 40 फौजी नेज़े लेके घोड़ों पे सवार उस जगह पे आगे जहां अली असगर की कब्र बनी हुई थी। शाह जी इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, घोड़ों पे बैठ के करबला की रेत में नेज़े मारने शुरू किए। अब मेरे साथ मिल के मातम कर, ये नेज़े करबला की रेत में नहीं थे लगते, कोई नेज़ा रबाब के सीने में लगता था, कोई नेज़ा सकीना के सीने में लगता था। बीबी रुबाब तड़प के कहती है आलिया मैंने तो दफनाया था। वो सर पे कुरान रख के बीबियां कहती है मेरे अल्लाह मेरे असगर की खैर हो। और ये नेज़े लेके करबला की रेत में मारने लगे। शाह जी थोड़ी देर बाद एक कमीने का नेज़ा भारी हुआ और ये कहता है इधर आ जाओ मेरा नेज़ा भारी हो गया है। और असगर की फुफियां और माएँ परेशान होके देखने लगी। शाह जी हक बनता था ये कमीना घोड़े से उतरता और रेत पीछे करता और हुसैन की नाजुक कली निकालता, लेकिन मातम कर ले ये घोड़े से नहीं उतरा, इसने रेत पीछे नहीं की। शाह जी कमीने ने घोड़े पे बैठ के नेज़े को जोर दिया, सिर्फ नेज़ा नहीं आया साथ रुबाब का असगर आ गया। और बीबी रुबाब मातम करके ओ मेरा लाल मैंने तुझे दफन किया था, ओए उम्मत ने तुझे दफन कोई नहीं रहने दिया। शाह जी इन कमीनों ने नेज़ा नीचे किया, नेज़े से असगर उतारा, असगर को नीचे रखा और माँ और बहन के सामने एक कमीने ने नेज़ा निकाला। शाह जी हंजर के साथ असगर का सर जुदा किया और माँ मातम करती रह गई। और माँ कहती है जालिम हो मेरा शरीर तो दे। वो कभी तीर से मारते हो, वो कभी नेज़े से मारते हो, वो कभी हंजर से दिबा करते हो। और मेरे अल्लाह मेरे हुसैन को बार बार और मेरे अल्लाह मेरे असगर को बार बार दिबा कर रहे। भाई मालिक ओए कर लो मातम अली असगर का, कर लो मातम अली असगर का, कर ले मातम अली असगर का। ओ बीबी रुबाब तड़प के कहती है मेरे अल्लाह मेरे असगर की है। ओ मौला मेरे असगर को कई मर्तबा दिबा कर दिया। ओ मौला कभी तीर से दिबा करते हैं, ओ मौला कभी नेज़े से दिबा करते हैं, और मौला कभी हंजर से दिबा करते हैं। शाह जी बीबियां कैद हो के गई, बीबियां कैद हो के शाम के दरबार में गई। जब नेज़ों पे सर देखे ईसाई औरतें इकट्ठी हो के आ गई, उन्होंने अली असगर का सर देखा। ये मातम करके कहते हैं या अय्युहल हलाल, ओ पहली के चांद मैं दुआ करती हूँ ओ तेरे नेज़े पे आने से पहले ओ तेरी माँ मर गई हो। ओ बीबी रुबाब तड़प के कहती है ओ बीबी दुआ ना मांग, मैं इसकी माँ जिंदा हूँ। ओ मेरे सामने 3 मर्तबा ज़िबा किया। हाय ओ मेरा अली असगर, हाय ओ मेरा सगीर।